تو کام ہوتا ہے اور لوگوں نے تو بھٹو تک کا نام دینے کا بھی سوچ لیا ہوا ہے. اللہ معاف کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جیسے ہی وہ برج آئے تو بلاول نے مجھے پروٹیکٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ڈاؤن ڈاؤن. فرسٹ ٹائم اگر کوئی فیمیل ایسے بیٹھتی ہے تو ایسے پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھ لینا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. لاہور کی کھڑی ہوں گی نا, لاہور میں رہتی ہوں. مائرہ تم نے گھبرانا نہیں ہے. تم السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان رضوان اور آپ دیکھ رہے ہو جانیے پاکستان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حال ہی میں ہماری ایک فیمیل رپورٹر جو بلاول بھٹو صاحب کا انٹرویو کرتے ہوئے کہ اچانک سے ہوا کا جھونکا چلتا ہے اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے انہیں تھام لیتے ہیں. یہ سارا واقعہ ہوا کیسے اور کیا واقعہ ہے اس کے پیچھے, جانتے ہیں ساری کہانی ان کی زبانی. چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. اچھا میم بتائیے گا, یہ لوگ بہت غلط کمنٹس کر رہے ہیں کہ گرل فرینڈ ہے آگے پیچھے, یہ کیا چکر ہے, سارا معاملہ ہوا کیسے؟ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے اور لوگوں نے تو بھٹو تک کا نام دینے کا بھی سوچ لیا ہوا ہے. اللہ معاف کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں ایک جرنلسٹ ہوں اور مجھے ایک ٹاسک سونپا گیا تھا ادارے کی جانب سے کہ آپ نے انٹرویو کرنا ہے بلاول کا. تو وہ انٹرویو کرنے کا موقع مجھے لالا موسیٰ میں ملا. تو کچھ لوگوں نے کافی زیادہ کمنٹس بھی کیے کہ موٹر وے پہ کہاں پہ پل آ جاتا ہے, بلاول کیوں جھکا. مطلب اس طرح کی بہت ہی زیادہ طنز و دست رویے جو ہے وہ ان کا سامنا تو کرنا پڑا. لیکن میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ لالا موسیٰ میں بہت زیادہ برج ہے اور جی ٹی روڈ کی طرف سے ہم لوگ گئے تھے. تو جیسے ہی وہ برج آئے تو بلاول نے مجھے پروٹیکٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ڈاؤن ڈاؤن. اور پہلی بات تو یہ سب کو جو کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ بلاول میرے بھائی ہیں اور اگر بھائی اس طرح بہن سے بات کر بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. خدارہ رشتوں کی پہچان کو جو ہے وہ تمام لوگ سمجھے. اچھا میم بتائیے گا, کیا آپ کا اس پارٹی کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ ہے جس کی وجہ سے, دیکھیں نا فرسٹ ٹائم اگر کوئی فیمیل ایسے بیٹھتی ہے تو ایسے پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھ لینا میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. نامناسب ان کے لیے ہوتا ہے جب آپ کسی کو جانتے نہیں ہوتے. تو بلاول مجھے بہت اچھے سے جانتے ہیں, میرا فیملی ریلیشن اس وجہ سے بھی ہے کہ میرے ابو نے قربانی دی ہے. آپ کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی فیملی ممبر کی قربانی ہوتی ہے, تو وہ قربانی میرے ابو کی ہے. میرے ابو محمد شفیق گوگا شہید بینظیر کے پرسنل سیکیورٹی گارڈ تھے اور 27 دسمبر کو انہیں کے ساتھ شہید ہوئے لیاقت آباد میں. تو بس یہ انہی کی بدولت پارٹی میں جو ایک مقام تھا اب وہ ہمیں سونپ دیا گیا ہے, اس کی تمام ذمہ داری ہم بخوبی نبھا رہے ہیں. تو یہ تمام جو ابھی میرا مقام ہے جس جگہ پہ میں ہوں وہ تمام صرف اور صرف میرے ابو کی وجہ سے ہے, فیملی کی وجہ سے ہے جنہوں نے مجھے یہ اجازت دی. اور دوسری بات یہ کہ پارٹی کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, لیکن پہلے میں صحافی ہوں تو اس لیے پارٹی کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ اپنی صحافت کو جاری رکھیں گے یا سیاست کریں گے؟ صحافت تو کر رہی ہوں, انشاءاللہ آگے جو اللہ نے بہتر سوچا ہوگا میرے لیے میں اسی فیلڈ میں جاؤں گی. نہیں, کچھ سنا جا رہا ہے کہ شاید ابھی آپ نیکسٹ جو ہے کسی علاقے کی ایم این اے کھڑی ہو رہی ہیں, یا ایسا کوئی چکر ہے؟ لاہور کی کھڑی ہوں گی نا, لاہور میں رہتی ہوں. اچھا میرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ میں یوتھ کو آگے لے کر آنا چاہتی ہوں, کیونکہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ساکھ جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. تو اس کو بحال کرنے کے لیے انشاءاللہ پارٹی میں آؤں گی اور جو ذمہ داری پارٹی سونپیں گی, یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایم پی یا ایم این اے کی سیٹ پہ ہی آؤں, تو جو ذمہ داری مجھے دیں گے وہ میں بخوبی نبھاؤں گی. یہ ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے میں نے. اچھا کیا انشاءاللہ ملے گی بھی ضرور؟ ہاں انشاءاللہ, ظاہری بات ہے. اور ہماری پارٹی عوامی پارٹی ہے, یہاں کا ایک جالا جو ہے وہ بھی خود کو جو ہے وہ بہت بڑا کارکن سمجھتا ہے اور سینئر کی عادت, مطلب پارٹی اتنا عزت دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے ہماری پارٹی میں. تو مجھے امید ہے آگے, ابھی بھی کافی زیادہ آفرز ہے پارٹی میں کام کرنے کے لیے, لیکن ابھی وہ وقت نہیں ہے. اچھے وقت کا درکار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, تو اسی کا انتظار جو ہے وہ میں کر رہی ہوں تاکہ وہ آئے, پھر انشاءاللہ یہ کام بھی جو ہے وہ شروع کریں گے. اچھا دیکھیں نا, آپ نے نہ ہی کوئی سوچا ہوا تھا, ایکسیڈنٹ سے ہوا اور آپ اتنی وائرل ہو گئی, کیسے ریئیکشن ہے لوگوں کے یا آپ کی فیملی میں؟ فیملی پہلے تو مطلب شاکڈ ہوئی کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا, لیکن جب ہنسی بھی انہیں بہت زیادہ آئی اور انہوں نے صرف مجھے ایک بات یہ کہی کہ مائرہ تم نے گھبرانا نہیں ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. اور ہمیں جب پتہ ہے کہ ہماری بیٹی کس طرح کی ہے, اس کی سوچ کیسی ہے, ایسا کچھ انسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, تو پھر ہمیں کیا نیگیٹو لینے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا تم نے بالکل پریشان نہیں ہونا, اور عوام کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے. وائرل خیر ایک تو انہیں اپریشیٹ بھی کروں گی, کم وقت میں ان لوگوں نے مجھے اتنا کامیاب بنا دیا, اونچائی جو ہے وہ بہت اونچائی پہ پہنچ چکی ہوں. تو باقی کامیابی دینے والے ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, تو انشاءاللہ ایسی مزید کامیابیاں اس کو بھی اچیو کرتی رہوں گی. دیکھیں نا اتنے کم وقت میں اتنا زیادہ اپ لیول کا سٹینڈ, مطلب کہ دیکھیں
ऐसे क्लिक हुआ और आप वायरल हो गई. देखें ना, लोग इतनी एफर्ट करते हैं उसके बावजूद भी नहीं हो पाते. क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? मीमर्स हमारे पाकिस्तान में मीमर्स सिर्फ बहुत ही ज़्यादा फैल चुके हैं जो कि वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं. तो मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि मैं किस वे से आगे आई हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम के बलबूते पे आगे आई हूँ और मेरा काम देखा जा रहा है. मैं दूसरों की तरह टिकटॉक के ज़रिए या और दीगर सोशल पेजेस के ज़रिए आगे नहीं आई हूँ. मेरा लोगो मेरे हाथ में था और मैं इंटरव्यू कर रही थी. अच्छा मैम, जिन्होंने मीम्स वगैरह बनाई हैं उनको थैंक्स कहेंगी? हाँ, उनको तो अप्रिशिएट करूंगी, बल्कि आगे और भी जब इंटरव्यू है ना तो उनकी भी मीम्स इसी तरह बनाइएगा. और मुझे स्पेशल सबने कहा है, मेरे पार्टी वर्कर्स ने मुझे ये कहा है कि आपने परेशान नहीं होना, ये मुखालिफत होती है. वो कहते हैं नाम नहीं होगा तो आप बदनाम कैसे ना होंगे. तो यही एक बात होती है. और सबसे पहली बात ये भी बता देना चाहती हूँ कि जिन रास्तों से लोगों के कदम डगमगाते हैं उन्हीं रास्ते से अब मैं अपनी मंजिल तलाश कर रही हूँ. अच्छा मैम, हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहती हैं लास्ट में? ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि बी पॉजिटिव रहा करे, अच्छा सोचा करे. अच्छे सोचने से ही आप कामयाब होते हैं. इस तरह नेगेटिविटी जो है वो बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए. और दूसरी बात ये कि मैं इस कौम की बेटी हूँ और इसी तरह अपनी इज़्ज़त को महफूज रखते हुए अगर कामयाब हो रही तो आप लोगों को खुश होना चाहिए. मैंने अपने हर इंटरव्यू में एक बात बताई है कि मेरे अब्बू ने मुझे कहा था कि भुट्टो जो है वो आपके दादा है और वो अपने अब्बू के मुकाम पे उन्हें रखते थे. और बेनज़ीर जो है वो मेरी बहन है, फुफो लगी मेरी. तो इस तरह बिलावल जो है वो मेरे भाई है. तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी किस्म का भी रिलेशनशिप जो है इस तरह हम लोग निकाल लें. मेरा बिलावल वाला कोई चक्कर नहीं है इसका मतलब? नहीं, कोई चक्कर नहीं है. बिलावल सिर्फ भाई है, जैसे मेरे अपने भाई है वैसे ही बिलावल मेरे भाई है. चलें, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल. देखते रहिए जानिए पाकिस्तान. अल्लाह निगहबान.